السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ فاتحہ کے مکمل ترین آیات ہیں، جو کہ پہلی بحث میں آپ کے سامنے یہ بات بتا چکا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل سورہ فاتحہ کے 7 آیات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ حجر کی یہ آیت ہے جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں وہ عطا کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو لفظ 7 کا عدد آ گیا تو قرآن میں سورہ فاتحہ کے 7 آیات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابھی اس سورت کی جو تلاوت میں نے کی ہے اس کا عمومی خلاصہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے نکات کے سلسلے میں وقت ملے تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز جس سے ابتدا ہو رہی ہے سورت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ ہے الحمد۔ حمد شکر کے معنی سے بھی عام ہے۔ شکر اس وقت ہوتا ہے جو دل سے ہو، یا اس وقت ہوتا ہے جب کسی کام یا کسی چیز کے عطا ہونے پر ہو، اور حمد عام ہے، اور حمد زبانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تعریفات کے لیے خاص ہے۔ ہر وہ چیز جس کی تعریف حقیقی ہے یا جس کی بھی تعریف دنیا کی ہے، اگر اس کا منبع اور آخری پوزیشن دیکھا جائے تو وہ رب ہی کی تعریف ہے، کیونکہ آپ اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ چیز کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلاً کسی نے کیا ہے بڑی بہترین گھڑی بنائی تو آپ نے کہا کہ واہ کیا گھڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھڑی کے اندر کوئی چیز آ گئی، گھڑی بنانے والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کیا بہترین گھڑی بنائی۔ تو کائنات کی کوئی بھی شے جس کو دیکھ کے حیرت اور جس کو دیکھ کے تعریف کا جملہ نکلتا ہے، یہ آسمانوں کے مناظر، چاند، تارے، سورج، سیارے، رات، دن، خوبصورت مناظر، قدرتی مناظر، دریا، پہاڑ، یہ تمام جتنی چیزیں ہیں جو کہ جہاں سے انسان ایک بے خودی کے عالم میں کہتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تو دراصل ان مناظر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو تعریف کے لائق ہے، اصل تمام تعریفات بنانے والے کی طرف پلٹتی ہیں۔ تو اس واسطے مفسرین کہتے ہیں کہ تعریفات کا اصل حقدار رب العالمین ہے۔ اگر نبی تم کرو، نبی کرو، نبی کرو، کوئی مشرک ہو، ملحد ہو، کسی اور کی تعریف کر رہا ہو، لیکن تب بھی اصل مستحق رب العالمین ہے، تعریف تو وہیں لوٹتی ہے، کیوں بنانے والا وہ ہے۔ الحمد اسی لیے رکھا رب العالمین۔ یہ حمد اتنا بہترین لفظ ہے الحمدللہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ان گنت ہے۔ خالی الحمدللہ کہہ دینے سے ثواب کو اگر دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا جو خلا ہے اس کو پر کر دیتا ہے۔
الحمدللہ میزان میں اتنا زیادہ وزندار. یا اللہ تیری حمد، یا اللہ تیری تعریف. اسی واسطے بڑے بڑے معجزے یا بڑے بڑے وہ اہم کام جس سے کیا ہے تعریفوں کی نگاہیں ایک جٹ ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی، ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ. یہ میرا کمال نہیں، یہ رب نے عطا کیا ہے، اس کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے حمد ہے. اور اس حمد سے شروع کر کے رب العالمین نے ہمیں اعلان اور سکھایا ہے کہ تمہاری بات شروع میرے حمد سے ہونی چاہیے. ہاں، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما تشرکون. حتیٰ کہ جنت کے اندر کا کلام بھی کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حمد، تعریف، رب کی تعریف میں اپنے آپ کو کیا ہے، اپنی زبان کو تر کر لو، ہر وقت رب کی تعریف ہوتے رہے. الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. رب، پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہبان، نگہدانش کرنے والا. تمام عالم کی جتنے عالم ہیں ان سب کو پیدا اس نے کیا، نگہدانش اس کی ہے، وہ رزق سب کو دیتا ہے، وہ پالنہار ہے. یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں یہ بات مانو، تعریف اس کے لیے اور اس واسطے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ رب اگر ہم کہیں گے کسی بھی اضافت کے بغیر وہ صرف رب ہوگا، اللہ ہوگا، کسی اور کی طرف خیال نہیں جا سکتا. ہاں، اگر اضافت کے ساتھ کہیں گے رب البیت، رب الدار، اس وقت دراصل معلوم ہوگا کہ یہ گھر کا مالک ہے، یہ فلاں کا مالک ہے. اضافت ہو، خالی رب کہیں گے تو یہ صرف رب العالمین ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. اور رب وہی ہے. عالم ایک سب سے بڑی مخلوق کو کہہ سکتے ہیں. عالم اس کی جمع ہے عالمین، عالمون، تمام مخلوقات، جس کے بارے میں روایتیں ہیں کہ کئی ہزاروں مخلوقات زمین پر ہیں، اس سے زیادہ سمندر کے اندر ہیں، نیچے ہیں. ان تمام مخلوقات کا عالم، عالم جن، عالم انس، عالم ملکوت، یہ عالم تو ہم جانتے ہیں. اسی طرح کیا ہے، جانوروں کا ایک عالم، کیڑے مکوڑوں کا ایک عالم، پرندوں کا ایک عالم، پھر ان جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں میں پھر الگ الگ صنف کا ایک عالم، چونچ والے پرندوں کا ایک عالم، پنجے والے پرندوں کا ایک عالم، وحشی جانوروں کا ایک عالم، پالتو جانوروں کا ایک عالم. الگ الگ عالم گنتے جاؤ تھک جاؤ گے لیکن گن نہ سکو گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں گننا شروع کر دو، گن نہیں سکتے، شمار قطار سے باہر ہیں. تو فرمایا کہ ان تمام کا میں رب ہوں، میں اکیلا بنایا ہوں، میرا اکیلا حکم چلتا ہے، میں نے انہیں بنایا اور میں نے ان کی نگہدانش کرنی ہے، میں انہیں راہ بتانے والا ہوں، کوئی دوسرا ہے نہیں جس کے لیے یہ چیز ہم مانیں گے تو شرک ہوگا. پھر فرمایا کہ وہ رب العالمین کی تعریف کیا ہے؟ پھر وہی دو الفاظ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ چکے ہیں، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا.
اس کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے آئیے، مالک یوم الدین، مالک کس کا مالک؟ یوم الدین۔ یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ دین کے دن کا مالک، مراد فیصلے کے دن کا مالک، جزا اور سزا کے دن کا مالک، کیونکہ دین فیصلے کو بھی کہتے ہیں، حشر کے دن کا مالک، جیسا کہ دوسری تشریحات میں قرآن جو تفسیر کرتا ہے، خود قرآن کی تفسیر قرآن سے جو سب سے اہم ترین اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تم یوم الدین سے کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ دن ہوگا جو کسی نفس کو دوسرے نفس کا کوئی کام نہیں آ سکتا، یعنی حساب کا دن، قیامت کا دن، روز جزا کا مالک۔ کیوں وہاں مالک کہا؟ آج مالک نہیں ہے، آج بھی مالک ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگوں کو خود رب نے کیا قوتیں دی ہیں، یہ چھوٹے دوسرے بھی ہیں دعوے دار، لیکن اس دن کوئی دعوے دار نہیں ہوگا، خالص اس کی ملکیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں کون ہوں؟ روز جزا کے دن کا مالک میں ہی ہوں۔ کتنا بھی اترا لو، خلاؤں فضاؤں میں اڑ جاؤ، سمندروں کے تہوں کے اندر جا کر موتی نکال لاؤ، لیکن آنا تو میرے ہی طرف ہے اور میرے ہی سامنے کھڑے ہونا ہے، میں حساب لینے والا ہوں۔ میرے حساب کی پکڑ سے کہیں کوئی نہیں جا سکتا، یا فضاؤں میں اڑنے والا کوئی بن جائے یا سمندروں کے تہوں میں جا کر موتی اور سونے چاندی نکالنے والا کوئی بن جائے، لیکن مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا کہ تم یہ کہو، سکھا رہا ہے رب ہم کو کہنا کیسے ہے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، ہم صحیح تعریف بھی اس کی نہیں کر سکتے، رب نے سکھایا کہ یوں کرو۔ رب بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میرے حقوق کیا ہیں۔ فرمایا کہ ایاک نعبد، تم یوں کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ دونوں صیغے استعمال کر کے ایّا کا حصر لایا۔ ایّا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تجھی سے خالص، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر ایّا کا ہٹا دیا جائے تو نعبدو کا و نستعینو کا بھی آ سکتا تھا، جس میں کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے، لیکن اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ صرف لانے کے لیے جملہ ایّا کا لایا اور کہا کہ دیکھو تم یوں کہو، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ گویا کہ کیا ہے، تمام سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ سب سے اہم ترین آیت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اور تیرے اور میرے درمیان ہے معاملہ، یہ عہد ہے۔ اور اس میں دو باتوں کا اقرار شد و مد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک عبادت، ہم عبادت صرف تیری کریں گے، ایک مدد، استعانت صرف تیری طرف کریں گے۔ کیا مطلب؟ عبادت کا کوئی ایکشن کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، حرام ہے، حرام ہے۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک جھکا دینا۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟
رب نے بتایا اپنے حبیب کے ذریعے یہ عبادت، یہ عبادت، یہ عبادت، یہ عبادت، نماز عبادت، رکوع عبادت، سجدہ عبادت، قومہ عبادت، دعا عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، ہر وہ کام جو عبادت ہے اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے بتا دیا، تو وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور پکارنے میں استعانت کہا کہ نعبدو ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ کیسے؟ جو عام تکوینی اعتبار سے کائنات میں جو مشروع ہے، جو ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، اس بارے میں اشارہ ہے نہیں۔ اس مدد کو تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ نصر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مدد ہے، یہ استعانت، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، جس میں غائبانہ تم پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اے اللہ میری مدد کر، جو کہ وسائل کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے میاں بیوی کی مدد ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کی مدد کرتے ہیں، یا ماں باپ اولاد کی کرتے ہیں، دوست احباب کی کرتے ہیں، یہ وہ مدد شمار ہی نہیں ہے، اسے وہ مدد نہیں کہتے، اسے استعانہ کہتے ہیں۔ استعانہ وہ مدد ہے جو رب العالمین غائبانہ طور پر تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ میری مدد کرے گا۔ اس وقت تصور یہ نہیں ہوتا کہ رب آ کے تمہیں کیا کرے گا، اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ یا آ کر تمہارے سامنے کیا ہے اس مدد کو ادا کرے گا، بلکہ یہ یقین ہے کہ غائبانہ وہ مدد کرے گا اور میں غائبانہ اس کو پکارتا ہوں۔ ایسا کسی اعتبار سے تم کسی اور انسان کو سمجھتے ہو جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے اس کی، جیسا کہ آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کر یا قادر پکاریں گے تو بغداد میں عبد القادر جیلانی سنیں گے اور میری مدد غائبانہ آ کے کر دیں گے، تو یہ مدد اصل میں حرام ہے، پکارنا حرام ہے۔ یہی مدد کو اللہ استعانت کہتا ہے۔ یہ بالکل جائز ہے۔ آپ سمجھتے ہوں کہ بازو کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے آپ کی بیوی، آپ بلاتے ہیں پانی دو کہتے ہیں، آپ کو یقین ہے وہ خود آئے گی، وہ پانی دے گی، یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کیا ہے یہ بن جائے گی، روح بن جائے گی یا جن بن جائے گی، اچانک گلاس آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ تو آپ کیا ہیں، یہ سوچ کے تو کبھی نہیں بلاتے بیوی کو۔ کبھی بیٹے سے کوئی کام کہتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں کہ جیسے ہی میں بیٹے کو پکاروں گا اور بیٹا کیا ہے کوئی اور شکل میں یا آ کر آرڈر دے گا اور فوری طور پر ان کو چیلا آ جائے گا، اڈلی آ جائے گی، بڑا سموسہ کیا کیا چاہیے وہ سب چیزیں آ جائیں گی، آپ بیٹے کو پکاریں، کوئی کرے گا یہ کام؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو کیا ہے مدد صرف اللہ سے کہتے ہو، اللہ سے کہتے ہو، لیکن پھر مانگتے کیوں انسانوں سے بھی؟ ارے بدبخت، وہ مدد نہیں ہے، یہ استعانت ہے، وہ مدد ہے۔ استعانت جائز نہیں ہے، مدد جائز ہے جس کے تکوینی اعتبار سے رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ مثلاً آپ کا بیٹا سعودیہ میں ہے اور آپ کو یہاں بھوک لگی ہے، آپ بڑے خشوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے شروع کر دیں، میرے بچے مجھے بہت بھوک لگی ہے، ذرا سامبار وڑے لے کے آ جا، اور پھر سمجھنا شروع کر دیں کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزرے گی اوپر سے آسمان پھٹے گا، چھت پھٹے گی اور ان کے دامن میں آ کے سامبار گرے گا اور پورا کا دستر سامبار ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی نہیں سوچتا نا جی، یہ رب العالمین کے پاس ہے، یہ رب العالمین کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں، بلکہ سوچنا چاہیے کہ بغیر وسائل کے مدد کرنے والا، اور وہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم نیچے فرش پر ہیں، لیکن ہماری دعا ہم اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ رب سن بھی رہا ہے اور ہمارے کاموں کو رب قبول بھی کرے گا۔ یہ استعانت ہے۔ استعانت میں اور مدد میں فرق ہے۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یا ٹوئسٹ کرنے والے یا گمراہی رہنا چاہتے ہیں یا جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر ہیں، وہ لا کے اس مدد کو استعانت سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ لوگ تو کہتے ہیں ولیوں سے مت مانگو، لیکن منسٹروں سے، ان سے لوگوں سے اور بھائیوں سے بہنوں سے اور اسی طرح دنیا داروں سے تو مانگتے پھرتے ہیں کہ چندہ دو چندہ دو چندہ دو۔ بدبخت، تو نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ استعانت کیا ہے، مدد کیا ہے۔ یہ مدد تو اللہ کے رسول نے بھی مانگی ہے صحابہ سے، نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نہیں لگائی تھی کہ جو کچھ ہو سکتا ہے آ کے اللہ کی راہ میں پیش کرو،
وہی تو وہ مشہور واقعہ ہے نا جس میں صدیق اکبر نے کیا جھاڑو پھونچ کے لا کے رکھ دیا اور حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لا کے رکھ دیا، تو اقبال کو کہنا پڑا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ تو یہ استعانت ہے، وہ مدد ہے، الگ معاملہ ہے بالکل۔ اس وضاحت سے اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، سوائے اس ہڈرم کے جو سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو۔ اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس طرح کے ذہن رکھنے والوں کو ہدایت دے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ سکھاتا ہے کہ دعا یوں شروع کرو، تو معلوم ہوا دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا تذلل، اپنا خشوع خضوع اور رب کے نام سے شروع کر کے پھر اس کے بعد سوال رکھو۔ یہ نہیں کہ بغیر بے ادب کی طرح ہاتھ اٹھاؤ اور شروع کر دو اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، اللہ میں ایسا ہوں، اللہ کیا اللہ تو مجھے غریب بنا ڈالا، اللہ ان لوگوں کو سب پیسہ دیا۔ یہ بکواس کرنے کے بجائے پہلے اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اپنے آپ کو ذلیل، پھر اس کے بعد دعا سامنے رکھو۔ یہ رب سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہے۔ کہا کہ اب مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ اہدنا، یہاں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے جو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اہدنا ہدایت دینا، ہمیں ہدایت کر۔ ہمیں کیا مانا؟ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ہدایت رہنمائی کے اعتبار سے، طریقہ سمجھانے کے اعتبار سے، حلال و حرام کے اعتبار سے، جنت اور جہنم کا راستہ بتلانے کے اعتبار سے ہدایت سب کے لیے ہے۔ لیکن ہدایت وہ جس سے ایمان قبول کر کے جنت حاصل کرنے کی ہدایت ہے، وہ ہدایت خاص ہے، وہ متقین کے ساتھ ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک وہ جو ہر ایک کے لیے ہے، رہنمائی، تمیز، حق و باطل کی پہچان، جہنم کا راستہ کون سا، جنت کا راستہ کون سا، کامیاب کس میں، ناکام کس میں، یہ اللہ نے رکھ دیا۔ لیکن ایک وہ ہدایت ہے جس سے اللہ توفیق دے کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، وہ ہدایت خاص متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر عام ہدایت کے اعتبار سے دعا سکھائی کہ پہلے یہ ہدایت مل جائے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کیا ہے بتلا دے، اے اللہ ہمیں بتلا دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور تشریح فرما دی کہ یہ سیدھا راستہ کن کا ہوگا، یہ بھی مانگ لو، صفات بھی بتا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ان کا نہیں جس پر تو غضب ہوا، ولا الضالین ان کا بھی نہیں ہے جو گمراہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکھا دیا گیا کہ پہلے ہی دعا میں آپ اچھی طرح بالکل فہم اور سمجھ کے ساتھ کرو، شعور کے ساتھ کرو کہ تم دعا یہ مانگ رہے ہو کہ اے اللہ ہم کو وہ راستہ نہیں جو کہ غضبناک جن پر تو ہوا، یعنی یہودیوں پر، ان کا راستہ نہیں، اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے باوجود ان کے پاس ہدایت آنے کے، جو ذلیل رسوا ہوئے، جو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے حضرت عیسیٰ کو، عیسائیوں کا راستہ بھی نہیں۔ اور یہ بھی معلوم، یہ تو کیا ہے نہیں میں ہے، اس بات میں کیا ہے، اس بات میں یہ ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے، اس کی سمجھ ہے، یہ سیدھا راستہ کن میں ہے، جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ سورہ نساء میں تشریح آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ان چاروں پر، انبیاء پر، صدیقین پر ہو۔ حضرت مریم صدیقیت کے مرتبے پہ تھی، عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق، شہداء سے بلند مرتبہ، شہیدوں پر اور صالحین پر، ان پر تیرا انعام ہوا۔ اور اس انعام کو جنہوں نے حاصل کیا وہ صراط مستقیم ان کو مل گئی، مل جانے سے کامیاب ہو گئے نا جی۔ اے اللہ انہی کا راستہ مجھے بھی عطا کر دینا کہ ان کے راستے پہ چلا۔
ان کے راستے پر مجھے کیا ہے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو اس میں کیا ہے آمین کہو، مطلب اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ استجب یا رب، یہ مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ امام جب ولضالین کہتا ہے تو آمین کہو۔ تو یاد رکھیے یہ خلاصہ سورہ فاتحہ تھا۔ اس کے گہرے نکات پر میں نے بحث نہیں کی، صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور وہ خلاصہ بیان کر دیا جو ایک عام فہم جو ہر ایک کے لیے مناسب اور سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اس خلاصے پر وہ نکات میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، ان نکات کو اگر ذہن میں رکھ لے تو انسان کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ پہلی دعا سکھاتی ہے، یہ مقدمہ سکھاتا ہے کہ تم کیسے رہنا ہے رب کے ساتھ۔ ادب آ گیا، پھر سکھانا یہ کہ دعا کس کی مانگنی ہے، ضروری کیا چیز ہے جس سے دعا تمہیں مانگنی ہے۔ وہ سب سے اہم ترین چیز سکھا دی، اللہ کے اسماء و صفات سکھائے کہ دیکھو میں یہ ہوں، میرے یہ نام ہیں، ان ناموں پر ایمان لانا اسی طرح جس طرح رب العالمین نے کہا ہے۔ ان تمام کا خلاصہ اگر آپ جان لیے اور اللہ نے قبول کر لیا تو یاد رکھیے اب اللہ کہتا ہے کہ تم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگا، یہ لو ذالک الکتاب، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ کتاب کو شروع کرو اور اس کو عمل میں لاؤ، تم اس سیدھے راستے پر قائم رہو گے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اس کو چھوڑو گے تو یاد رکھو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ یہودیوں پر اللہ غضبناک ہوا اسی واسطے کہ انہوں نے اس وقت کی جو ہدایت کی کتاب تھی تورات کو چھوڑا۔ عیسائی گمراہ ہوئے تو اسی واسطے کہ ان کے لیے جو احکامات نازل ہوئے انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا۔ ان دونوں سے تم نے پناہ مانگ لی اور انعام یافتہ گروہ کے لیے تم نے اقرار کیا، اور یہ وہ لوگ اس واسطے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا۔ اب تم ہی فیصلہ کرو مسلمانوں، اگر تم مانگتے تو یہ ہو لیکن نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ عمل کرتے ہو، نہ اس پر دلچسپی ہے، نہ کبھی تم نے پڑھا ہے زندگی کے کل ایام، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 35، کسی کی 40 سال ہو گئے، کبھی اس نے کیا ہے قرآن اٹھا کے کبھی پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا بھی تو صرف کیا ہے رٹا، جس طرح مارا جاتا ہے، جس طرح کیا ہے رٹ رٹایا طوطا بولتا ہے اس طرح تو کچھ صورتیں رٹ لیے، لیکن کبھی اس کے اندر کا مغز، کبھی اس کے اندر کا خلاصہ، کبھی اس کے اندر کا معنی تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا تم کو ہدایت ملے گی؟ سوچو ذرا، کوئی تمہارا دوست صبح سے اخبار لیے کیا ہے مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ بھی 1 گھنٹے سے اس کی صورت دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا خبر ہے جی، وہ کہنے لگا کہ نہیں جی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ کیا پڑھا تو نے؟ پڑھا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سمجھا۔ صرف اس قرآن کے ساتھ ہم نے یہ روا رکھا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے کہتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں، جبکہ عمومی دوسری کتابوں یا کوئی بھی پڑھنے کی کتاب کو ہم اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھا۔ کل کا اخبار پڑھا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی پڑھا، کیا نیوز ہے؟ نہیں بھائی مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں پڑھا خالی، تو کیا بولیں گے پاگل تھوڑی ہے؟ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ سمجھنا ہے نا جی، سمجھ ہی نہیں پڑھنے کا نعرہ۔ تو یاد رکھیے اصل چیز تو یہاں پر قرآن بلا رہا ہے تمہیں، پڑھنے کے ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہے، مبارک ہیں، بڑے بابرکت آیات ہیں، لیکن لیدبروا آیات،
ان مبارک آیتوں پہ تم تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے، سمجھو گے نا، تب تمہیں نفع ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا تلاوت پر ثواب نہیں ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن یاد رکھو صحیح تلاوت بھی کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ منشور زندگی کا جو آیا اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کے لیے آیا، یہ تابدانوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا مسلمانوں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے تاریک خرا ہو کر۔ مسلمان جو معزز تھے، جن کو جو منصب ملا، جو تعظیم ملی دنیا کے اندر، وہ اس واسطے ملا کہ وہ قرآن کے حامل تھے، اور آج تم ذلت و پستی کے اندر آج کیا ہیں؟ نچلے گھڑے میں پڑے ہوئے ہو۔ آج کی حالت نہیں، وہ تو 100 سال پہلے کہہ گئے، آج کی حالت دیکھتے تو کیا کہتے پتہ نہیں۔ کہا کہ تم نے تاریخ قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، دو بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میرے بات پہنچ رہی ہے، ناظرین سامعین ہیں، ان سب سے میں بار بار خطاب کر رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، اس مضمون کو بڑھاؤ، اس مضمون کو جہاں تک ہو سکے دعوتی انداز میں پھیلاؤ، لوگوں کو یہ پیغام دو کہ اس سے جڑو اور اس کا فائدہ دنیا و آخرت میں لو۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔